ایک ساتھی نے یہ پوچھا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نماز پڑھنے والے شخص کے آگے سے گزرنے سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر گزرنے والے کو اس کے گناہ کا پتہ چل جائے تو وہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال تک وہیں کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہے کہ یہ نماز سے فارغ ہو تو میں اس کے آگے سے گزروں، اور دوران نماز وہ اس کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ تو شاید ہمیں اس حدیث مبارکہ کا پتہ نہیں ہے، یا ہمیں اس گناہ کا اندازہ نہیں ہے، یا ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے کہ ہم کوئی بھائی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم بے دھڑک آگے سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی معیوب بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد احادیث کے اندر اس سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا جب کوئی بھائی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس کے آگے سے گزرنے کی بجائے اس کے اطراف سے، دائیں سے یا بائیں سے گزر جائیں، اور اگر وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ وہاں سے اور گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کے سامنے کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، جیسے یہ ہے کہ اس کے آگے سترا کر دیں، کوئی لاٹھی، کوئی ایسی آڑ، اگر آڑ نہیں ہے تو کوئی اپنا رومال چادری اس کے آگے کر لیں اور اس کے پیچھے سے گزر جائیں تو تب بھی جائز ہے۔ اور اگر ایسی بھی کوئی چیز موجود نہ ہو تو پھر اس بارے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی نماز کے لیے کھڑا ہو اور جہاں تک اس کی نظر کا احاطہ ہو رہا ہو، تقریباً یہ 3 صفیں بنتی ہیں، 12 فٹ بنتا ہے، 12 فٹ جگہ آگے سے چھوڑ کے اگر آپ گزرتے ہیں تو جائز ہے، اگر آپ اس کے اندر سے گزرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا اور آپ کو شرعاً گناہ ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ نمازی کھڑا ہی بالکل راستے کے اندر ہے کہ جہاں سے سب نے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور گزرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اور مجبوری بھی ہے کہ کسی آدمی کو جو ہے وہ ایمرجنسی کے لیے جانا ہوتا ہے اور راستے کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہے، سترا قائم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں، اور اسی طرح وہ ایسی جگہ کھڑا ہے کہ وہاں آگے سے 3 صفوں سے بھی آپ نہیں گزر سکتے، اتنی جگہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس نماز پڑھنے والے کو گناہ ہوگا کہ اسے چاہیے یہ تھا کہ وہ کسی ایسی آڑ کے پیچھے نماز پڑھتا، جیسے آگے ستون ہے، یا کسی ایسی سائڈ پہ نماز پڑھتا تاکہ گزرنے والوں کو مشکل نہ ہوتی۔ تو اس میں دونوں طرف سے خیال کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنے والا اگر بعد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ ایسی جگہ کھڑا ہو کہ گزرنے والوں کو گزرنے میں مشکل نہ ہو، اور اگر نماز پڑھنے والا تو اپنی ٹھیک جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن گزرنے والے کو ایسی جلدی پڑی ہے اور اس نے نہ سترا قائم کیا، نہ اس نے گزرتے ہوئے اس بات کا احساس کیا کہ میں نمازی کے آگے سے گزر رہا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا گناہ ہوا کہ اگر اسے پتہ چل جائے تو 40 سال تک بھی وہ کھڑا رہ کر انتظار کرتا رہے لیکن آگے سے نہیں گزرے گا۔ تو اس بارے میں ہمیں خصوصاً خیال کرنا چاہیے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے ہم 2-4 منٹ رک جائیں، اگر کوئی اور چیز سامنے سترا قائم کرنے کے لیے نہیں ہے یا راستہ نہیں ہے تو 2-4 منٹ انتظار کر لیں کہ وہ سلام پھیر لے تو پھر ہم اس کے آگے سے گزر جائیں۔ دوسرا سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نشئی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ چرسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے کہ وہ چرس پیتا ہے، نشہ کرتا ہے؟ تو زکوٰۃ کا تو کنسپٹ وہی ہے، ہاں وہ نشئی کے اندر سارے آ جاتے ہیں کہ کوئی شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو زکوٰۃ کا بیسک کنسپٹ یہی ہے کہ اگر اس پر خود زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور یہ ایک اس کے لیے بڑی ایک بری لت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ایسا کام کر رہا ہے اس کی حفاظت فرمائے، لیکن بہرحال زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔
کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ بھی شاہد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سوال بھی ویسا آ گیا ہے، تو اس میں یہ بات نہیں، آپ بیٹھے تشریف رکھیں آپ، تو اس کے اندر دیکھیں اگر ایک آدمی سجدہ ادا نہیں کر سکتا، سجدہ ادا کرنے پہ وہ قادر نہیں، کہ اس کے گھٹنوں کے اندر پرابلم ہے یا کمر کے اندر ایسی مشکل ہے کہ وہ زمین پر جا کر سجدہ نہیں کر سکتا لیکن کھڑا ہو سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے اور وہ سجدہ کرنے پر قادر ہو تو کرسی پر بیٹھنے کی بجائے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل اور زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا ہوا عمل ہے، لہٰذا کھڑے ہو کر اگر قدرت نہیں رکھتے تو دوسرا طریقہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ لیکن بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ زمین پر بیٹھنے سے ان کے گھٹنے کے اندر زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے، نہیں بیٹھ سکتے، گھٹنے بینڈ نہیں کر سکتے، تو اگر تکلیف کے زیادہ ہونے کا احساس ہو، خطرہ ہو، یا تکلیف کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ والدین کی قبر کو پختہ کرنا کیسا ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جو قبریں زمین سے اوپر ہیں، پکی ہیں، انہیں زمین کے برابر کر دو۔ تو قبروں کو زیادہ اٹھانا، زیادہ اونچا کرنا اور انہیں پختہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت اسلامیہ میں اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ قبریں اور جہاں تم مردوں کو دفن کرتے ہو یہ عبرت کی جگہ ہیں، یہ کوئی زیب و زینت کی جگہ نہیں ہے کہ تم انہیں خوبصورت بناؤ اور انہیں اس طرح پختہ کرو کہ ان کو دیکھ کر قبروں کی عبرت آدمی کو حاصل نہ ہو۔ لہٰذا قبروں کو پختہ کرنا، انہیں جو ہے وہ ٹائلوں کے ساتھ اور پختہ پتھروں کے ساتھ آراستہ کرنا، شریعت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اس سے ان والدین کو گناہ تو مل سکتا ہے ان کے نامہ اعمال کے اندر، لیکن انہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ثواب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے صدقات جاریہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، دین پر آئیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کریں، ان چیزوں کا ان کو ثواب بھی ملے گا اور قبر کے اندر ان کے لیے یہ چیز باعث برکت بھی ہوگی۔ اگر آپ وہ کام شروع کر دیے جن سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے اور آپ کے والدین نے اپنی زندگی میں آپ کو اس سے روکا نہیں تھا، آپ کی تربیت نہیں کی تھی، تو ان سے پوچھ ہوتی ہے کہ بتائیں آپ کی یہ اولاد ایسا کر رہی ہے، آپ نے انہیں نیک کرنے میں، انہیں دین کی تربیت دینے میں کیا کیا تھا؟ تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی ہم وہ کام نہ کریں، خصوصاً والدین کے پردہ کرنے کے بعد، کہ جو دین کے خلاف ہو۔ اگر دین کے خلاف ہوگا، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہوگا تو اس سے ان سے بھی پوچھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عمل کرنے سے محفوظ رکھے۔ رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ رکوع سے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اسے شرعاً قومہ کہتے ہیں، اور جب دو سجدوں کے درمیان آدمی بیٹھتا ہے تو اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو قومہ اور جلسہ کرنے کا شرعاً حکم کیا ہے؟ تو یہ واجب میں سے ہے کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھنا یہ واجب ہے، اور اطمینان سے بیٹھنے کی مقدار یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہہ سکیں۔ لہٰذا رکوع سے واپس کھڑے ہو کے اتنی جلدی سجدے کے اندر جانا کہ اس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ کھڑے نہ ہوں، تو یہ آپ نے واجب چھوڑ دیا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے، آپ ایک سجدے سے اٹھے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے کہ اس میں آپ نے ایک دفعہ سبحان اللہ اگر کہنا ہوتا تو نہ کہہ سکتے، تو یہ آپ نے واجب چھوڑ دیا، اور واجب کے چھوڑنے پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی نمازوں کو
اچھے قومے کے ساتھ اچھے جلسے کے ساتھ پورا کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر اسی طرح نماز پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بلایا اور ان سے فرمایا کہ ارجع صلی فإنک لم تصلی، واپس جائیے اپنی نماز لوٹائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ ویسی نماز پڑھی۔ پھر اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ وہ آئے تو انہوں نے عرض کی کہ بتلائیے میں کیا خرابی کر رہا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ارکان نماز کے اندر تعدیل نہیں کر رہے، یعنی ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا یہ بھی نماز کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ قیام کریں تو اچھی طرح کھڑے ہو کے کریں، رکوع کریں تو اس طرح اطمینان سے کریں کہ آپ کے سارے اعضاء اپنی جگہ پر آ کر ٹھہر جائیں، پھر جب آپ دوبارہ کھڑے ہوں تو اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کے جسم کے اعضاء اپنی جگہ پہ آ کے ٹھہر جائیں، پھر جب سجدے میں جائیں تو سجدے کے اندر بھی ہر عضو اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے تعدیل ارکان، اور اطمینان کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرنا یہ نماز کے اندر واجبات میں سے ہے۔ تو اگر کسی نے قومہ صحیح طرح نہیں کیا، اسی طرح جلسہ وہ صحیح طرح نہیں کیا کہ ایک مرتبہ اس میں سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ نہیں رکا، تو اس سے اس کا واجب چھوٹ گیا، اور اگر اس نے سجدہ سہو آخر میں نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں تعدیل ارکان کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ جو کہا سنا سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔